جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ محسوس کرنے لگو تو چھوٹی چھوٹی باتیں راتوں کی نیند اڑا دیں گی۔ محسوس نہ کرو تو بڑی بڑی باتوں پر انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر سو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے ساری، رونے لگے تو سوئی چبھنے پر بھی قیامت اٹھا دے، برداشت کرنے پر آئے تو سر پر پہاڑ اٹھا کر بھی چل دے۔ انسان کی ہمت پر سب منحصر ہوتا ہے۔ زندگی میں نفسیات کا ایک نکتہ جو مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آیا۔ ایک چھوٹی سی بچی نے کل بہت سادہ الفاظ میں بتا دیا، اسے کلاس میں کچھ بچے بلی کرتے، چھیڑ کر بھاگ جاتے۔ میں نے پوچھا تم جواب میں کیا کرتی ہو؟ وہ بہت اطمینان سے بولی، میں ریلیکس رہتی ہوں، یوں شو کرتی ہوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگی، میں انہیں مار سکتی ہوں مگر مارنا نہیں چاہتی، ماروں گی تو ٹیچر تک مسئلہ جائے گا۔ میں نے یہ پوچھا کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں تنگ ہوں، ان کے پیچھے بھاگوں اور وہ خوش ہوں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ کیوں کروں جو وہ چاہتے ہیں۔ جب میں وہ ریئیکشن نہیں دیتی تو وہ زیادہ غصے میں آتے ہیں اور میں انجوائے کرتی ہوں۔ وہ جو مجھے غصہ دلانے آتے ہیں خود غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ نکتہ آپ بھی سیکھ لیجئے، کبھی اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں مت دیجئے۔ ان کی پسند کا ریئیکشن مت دیجئے، خاص کر جب ان کا مقصد منفی ہو۔ اوور تھنکنگ کو روکنے کے طریقے۔ نمبر 1، نوٹ ایگزسٹنگ فارمولا۔ ہم اکثر ماضی یا مستقبل کے کسی شخص یا واقعے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنے ذہن کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ وہ شخص یا واقعہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس سوچ کو اپنانے سے اگر وہ شخص آپ کے سامنے بھی آ جائے تو آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی اور آپ زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 2، being present in whatever you are doing۔ جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں دل لگا کر اور مکمل دلچسپی کے ساتھ موجود رہنا ضروری ہے۔ اپنا ذہن موجودہ لمحے پر مرکوز رکھیں اور اپنے ہر کام میں مکمل توجہ دیں۔ ذکر اور تعوذ۔ اللہ کا ذکر کرنا، خاص طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ شیطانی وار بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور غیر ضروری خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض کی آنکھیں خاک سے بھری ہوتی ہیں۔ جو شخص آج کے اس دور میں شریعت پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی بتائی گئی حدود کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ گھبرائیے مت۔ یہ زندگی عارضی ہے۔ آپ خود سوچئے، جو لوگ آج آپ کو دقیانوسی کہتے ہیں، آپ پر ہنستے ہیں، یہ سب کب تک کریں گے؟ آخر جیت تو حق کی ہی ہونی ہے۔
اسی لیے پیارے لوگوں، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی شریعت کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ شریعت کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کرنا ہے۔ اسی لیے صبر کیجیے، حوصلہ رکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں سے پتھر تک کھائے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر یقین کامل رکھا، تو آپ بھی تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، پھر آپ کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں اپنائیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، بس آپ نے شریعت پر عمل کرنے سے ڈرنا نہیں۔ ڈرنا ہے تو اس ذات سے ڈریے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور وہی آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ امید وہ دیا ہے جو اندھیروں میں بھی جلتا رہتا ہے، مشکلوں میں راستہ دکھاتا ہے اور گرنے کے بعد اٹھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صورت کے بغیر سیرت ایک ایسا پھل ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو کم ہو۔ پھولوں کی خواہش رکھنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ گلاب کی نرم نرم پتیوں کے نیچے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آخری حد تک کوشش کریں۔ لوگوں کی نظروں میں آپ کتنے نیک ہیں یا آپ کتنے برے ہیں یہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے، اللہ کی نظروں میں آپ کتنے اچھے ہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ کچھ دروازے کھلنا واقعی پھولوں کی مانند ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں خوشبو اور تازگی لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ مواقع اور رحمتیں ہوتی ہیں جو ہماری دعاؤں کا جواب اور ہمارے صبر کا انعام بن کر آتی ہیں۔